گو السلام علیکم۔ آج 21 تاریخ ہے، میرے برتھ ڈے بھی ہے۔ اب مجھے میرے بیٹے نے بتایا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی میں مناتا ہوں، لیکن اینی وے یہ زندگی کے دن اس طرح گزرتے ہیں اور گزرتے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی زندگی بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو سلمان اکبر راجہ کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں لاہور سے، MNA کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اس وقت اگر دیکھیں تو پورے پاکستان میں اگر کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں تو وہ صرف وکلاء ہی سامنے نظر آ رہے ہیں۔ شاید اس میں کچھ آنے والے وقتوں میں صحافی ہوں، لیکن اس وقت صحافی تو کئی، ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کچھ ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، تو صحافیوں کی بھی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے تھے سلمان اکبر راجہ کہ پورے پنجاب کے اندر خاص طور پہ جتنے بھی PTI کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پولیس گردی حد سے زیادہ ہو رہی ہے، اور لوگوں کے جو نامینیشن پیپر ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں، یعنی ان کو پیپرز بھی نہیں لینے دیے جا رہے، نہ جمع کروانے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن نہیں، سلیکشن ہونے جا رہی ہے، بالکل ویسے ہی نہیں، ویسے تو نہیں ہے، کم از کم کمپٹیشن تھا، مقابلہ تھا، کسی کے نامینیشن پیپر نہیں چھینے گئے تھے، کسی کو اس طرح روکا نہیں گیا تھا، کسی گھر میں اس طرح پولیس نے گھس کے خواتین اور بچوں پر تشدد نہیں کیا تھا جیسے کہ عثمان ڈار کے گھر میں ہوا ہے۔ مجھے تھوڑا سا اختلاف اپنے کچھ اینکر سے بھی ہے، جو بار بار عثمان ڈار کی ایک جو پریس کانفرنس تھی، جب اس کی ماں کے ساتھ یا اس کی فیملی کے ساتھ جب وہ یہ وقوع ہوا، تو اس کے بعد جو اس نے ایک، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ جو جذبات میں تھے اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو اخلاقاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب انہوں نے خواجہ آصف کے بارے میں یہ کہا، اگر تم ایک باپ کے بیٹے ہو، جس کا مجھے شک ہے، مطلب تم ایک باپ کے نہیں ہو، گالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ وہی خواجہ آصف ہے جو شیریں مزاری کو بھری ایک پارلیمنٹ کے اندر اس نے ٹریکٹر ٹرالی کا لقب دیا تھا۔ پھر عمران خان کی بیوی کے بارے میں کیا کیا انہوں نے خرافات بکی تھیں، اور PTI کی جو خواتین آتی تھیں دھرنے میں، ان کے بارے میں جو ان کے الفاظ تھے وہ آن ریکارڈ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کہا تھا تو اس کو بھی کہنا چاہیے تھا، لیکن جب آپ کسی کے گھر میں گھس کے اس کی ماں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے، اور آپ ذرا خود سوچیں، یہ جو اینکرز یہ کہہ رہے ہیں بڑا بلو دا بیلٹ تھا، تو یہ تھا تو وہ تھا، تو پھر آپ کی ماں کے ساتھ ایسا ہوتا، آپ کی بہن کے ساتھ ہوتا، تو پھر آپ کیا کرتے؟ میرا خیال ہے آپ تو بہت حد سے ہی گزر جاتے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو سیاست کا یہ رنگ ہے، یہ پاکستان میں پہلے نہیں تھا، اب یہ ہو رہا ہے۔ عثمان ڈار کو پہلے اٹھایا گیا، پھر اچانک ایک اینکر کے گھر میں ہی اس کی جو ایک مشکوک پریس کانفرنس ہوئی یا انٹرویو ہوا، اس کے بعد اس نے چھوڑ بھی دیا تھا، سیاست چھٹ گیا تھا، اس کی فیکٹری بند کر دی گئی، اس کے باقی بھی جو معاملات ہیں سب کے سامنے ہیں۔ اس کا بھائی جس کو مفرور کہہ کے اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، اور اس ٹائمنگ کے اندر کہ جب آپ کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور خواجہ آصف کے مقابلے میں عثمان ڈار کی والدہ نے الیکشن لڑنے کا اعلان کر رکھا ہے، تو یہ بھی، اور پھر یہ خواجہ آصف کا بیان بار بار ٹویٹ کرنا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بھائی مان لیں چلے آپ کا قصور نہیں ہے، آپ یہ کہتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کے اندر چیمہ بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کے اندر فواد حسن فواد بھی بیٹھا ہوا تھا، اور پنجاب کو پریکٹیکلی سرفراز بھگٹی کے بجائے آپ کے رانا ثناء اللہ چلا رہے تھے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو PDM تھی، PDM کی گورنمنٹ تھی، اس کی کنٹینیوٹی ہے، یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ سارے وہی لوگ ہیں۔ لیکن پھر یہ کہنا جی میرا اس میں قصور نہیں ہے، تو آپ سیالکوٹ کے اتنے بڑے آپ پولیٹیشینز ہیں، آپ وزیر دفاع رہ چکے ہیں، آپ کئی بار MNA رہ چکے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ خود انیشیٹ کرتے، اور پولیس کے وہ سارے لوگ سسپینڈ ہونے چاہیے تھے جنہوں نے عثمان ڈار کے گھر میں چھاپا مارا۔ اور دیکھیں وہ DPO کا یہ کہنا جی کہ وہ گئے اور انہوں نے کہا جی تو اندر سے خواتین نے گالیاں دیں اور یہ کیا وہ کیا۔ بھائی آپ بغیر سرچ وارنٹ کے کسی گھر میں گھسیں گے، دروازے توڑیں گے، وہ جو بچوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے آڈیو کے اندر، کیا وہ بچہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے؟ وہ بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے؟ کچھ وہی خواجہ آصف والے اپنے الفاظ کی کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ وہ شرم اور وہ حیا جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، خاص طور پر PTI کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن کیا الیکشن لڑنا اس پارٹی کا حق نہیں ہے جس کو دبا کے ایک کونے میں کیا جا رہا ہے، اور مرضی سے بندے سارے گھسائے جا رہے ہیں؟ پہلے سارے کے سارے آپ نے ایک استحکام پاکستان پارٹی بنائی، ایک بندہ بھی ادھر نہیں جا رہا تھا، نواز شریف، اس کو بھی تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہے کچھ لوگوں نے، لیکن اب یہ سرفراز بھگٹی نے ریزائن دیا ہے اور وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، اور اسی طرح جو ثناء اللہ اظہری ہیں بلوچستان سے، سابقہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان، وہ بھی پیپلز پارٹی میں گئے ہیں۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا حصہ ان پارٹیوں کو دے کے سب کو رکھا جا رہا ہے، لیکن ایک پارٹی ہے جس کو کسی بھی صورت میں الیکشن سے باہر رکھنا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی اخلاقی قانونی حد پار کرنی ہے
تو وہ کی جا رہی ہے۔ یہ الیکشن نہیں ہوگا، یہ یقیناً سلیکشن ہوگی، اور اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ اگر یہ سلیکشن ہو بھی گئی تو ملک میں استحکام نہیں آنا۔ آپ ایک نہیں 10 استحکام پاکستان پارٹیاں بنا لیں، اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر واقعی ایک بار، صرف ایک بار یہ الیکشن صحیح کروا لیں، بالکل فیئر الیکشن کروا لیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جن کے بارے میں بار بار یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہی لاتے ہیں اور وہی پھر لے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وہاں چلے جائیں جہاں ان کی ڈیوٹی ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔